دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 16 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 28 مئی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے دور حاضر میں توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی اہمیت۔ اولاً تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ذات بابرکت پر، اس مقدس ہستی پر اور اس پیارے نبی پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، آئیے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت موجودہ دور کے اندر، موجودہ حالات کے اندر جس وبا اور جس پریشانی سے ہم اور آپ چل رہے ہیں، اور جو وبا پوری دنیا کے اندر تباہی مچا رکھی ہے، یہ ہم سے اور آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ حالیہ وبا میں جسے اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مترقع ابتلاء و آزمائش کا لمحہ اور قیامت صغریٰ کہا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہاہاکار مچی ہے، جس وبا سے، جس مصیبت سے آج مسلمان خصوصاً ایمان والے پریشان ہیں، یہ کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ یہ ملکی سانحہ اور سخت آزمائش کا لمحہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مشکل گھڑی میں گناہوں پر ندامت
اپنی غلطیوں سے معافی، اپنی غلطیوں سے توبہ اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے میرے بھائیوں۔ توبہ و مناجات اور خصوصی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں۔ اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی کا عالم ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اپنی گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، اپنی ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے میرے بھائیوں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، کسی قدر خوف، بھوک اور مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو آزمائش کی اس گھڑی میں صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے کہ جب انہیں کوئی آزمائش، جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازش اور نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کی پکڑ اور گرفت میں آ چکے ہیں۔ آپ اس بیماری کو، اس وبا کو چاہے کورونا نام دے دیں اور چاہے جو بھی نام دے دیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی گرفت ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی معافی اور تلافی کریں، یعنی ایمان اور تقوی، اعمال صالحہ، برکت و خوشحالی کا دریا، اور برے اعمال عذاب و پکڑ اور پریشانی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہوں یا تم ان 5 چیزوں کو پاؤ۔ وہ یہ ہیں، جب تم ان 5 چیزوں کو پاؤ تو ان سے کیا کرو میرے بھائیوں؟ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، بے حیائی، جسے کسی قوم میں اعلانیہ ظاہراً کیا جاتا ہے تو اس میں تعاون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ نمبر 2، اور جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی مال میں زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو وہ در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں۔ نمبر 3، اور جو قوم ناک تول میں کمی کرتی ہے، وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ محاسبہ کریں، آپ دیکھیں۔ نمبر 4، اور عمرہ جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو ان سے ان کے 5 چیزوں کی چھین لیتا ہے۔ نمبر 5، اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ 5 چیزیں
اس کا شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے اندر اگر ہیں تو دور کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قال اللہ تبارک و تعالی اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا واذا آتانی مشیا آتیته هرولا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اور میری اطاعت و فرما برداری کی راہ میں میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ہاتھ بھر بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ہاتھ بھر آگے بڑھتا ہے میں گز بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر میرا بندہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ارشاد نبوی کے مطابق گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مواقع پر قدرتی آفات اور آسمانی مصائب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ طرز زندگی سے انحراف، سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے انتباہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے متنبع اور یاد دہانی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، یہ آپ کو یہ جو پریشانیاں، یہ جو وبا پھیلی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے، اپنے غلطیوں سے معافی تلافی کر لو۔ وقت بہت قریب ہے کہ ہم سب جب اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت صبح ہوتی ہے کہ شام ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی جو کل تک ہمارے درمیان تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اور ان کی عمروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ 30 سال کے رہے ہوں، 25 سال کے، 20 سال کے، 15 سال، 35 40 سال، میرے بھائیوں عمر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو الٹیمیٹم اور یہ جو وبا کی شکل میں دیا گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی اور تلافی کریں اور سچے دل سے رجوع اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کریں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی معافی اور تلافی کریں، اور راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائے، وہ عمل کرے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوں۔ صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت تو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے ذریعے اس کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو الٹیمیٹم، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی صورت اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے، دین پر عمل کرنے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ کی رحمت کا دامن جس قدر وسیع ہے، اس کے عفو و کرم اور درگزر کا بھی کوئی عمل کا ٹھکانہ نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں سے بھی ناراضی کا اظہار فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے صرف گمراہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث میں مختلف گناہوں کے مختلف افادات پر اور مختلف آفات و پریشانیوں کا سبب بتایا گیا ہے۔ اس قدر صراحت کے بعد بھی کیا اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ نافرمانی
سبب پریشانی اور باعث عذاب ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اخروی عذاب کا یہ ادنا سا نمونہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی اخروی عذاب کا یہ دنیا میں چھوٹا سا نمونہ دکھاتا ہے تاکہ انسان نافرمانی سے باز آ جائے، تاکہ انسان نافرمانی سے رک جائے، نافرمانی سے باز آ جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین کا کیا ایک پیارا فرمان ہے، اور ہم ضرور ان کو قریب کا چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ دعا کی ایک صورت میں بھائیو یہ بھی ہے کہ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں اپنے گناہوں کی۔ یہ بھی مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک غیبی نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استغفار کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے باہر مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے استغفار کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں۔ کثرت سے استغفار پڑھنے سے معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں ٹل جائیں گی میرے بھائیوں۔ چھوٹا سا زبان ہلائیے اور بڑے اجر و ثواب کے مستحق بنیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رحمتوں کے نازل ہونے میں مصیبتوں کا دور ہونا بھی شامل ہے، رحمتوں کے نازل ہونے میں مصیبتوں کا دور ہونا بھی شامل ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ استغفار اور درود شریف کے حاصل یہ ہے کہ ہمیں ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نظام غیب پر یقین کثرت کی جائے، اس کے ساتھ پوری توجہ دی جائے اور دعا و التجا کا بھی عمل جاری رہے۔ تو جب انسان کوشش اور تدبیر کے ساتھ رجوع اللہ کا عمل جمع ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور وبائی امراض سے نجات اور حفاظت حاصل ہوگی میرے بھائیوں۔ لیکن جو چیزیں بتائی گئی ہیں حدیث کے اندر اور جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے میرے بھائیوں، خاص طور سے اس کا اہتمام کریں تو یہ پریشانیاں، یہ وبائی امراض، یہ وبائی مصیبتیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دنیا سے خاتمہ فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت استغفار کریں، اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ استغفار معافی اور تراضی اللہ سے کریں میرے بھائیوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے میرے بھائیوں کہ جب ان پر عذاب آیا تو بہت سارے لوگوں نے تو ٹھٹھا اور مذاق اڑائے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ لیکن قرآن کے اندر ایک ایسی قوم کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، قوم نوح علیہ السلام، کہ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے اپنے مویشیوں کے ساتھ میدان کے اندر جمع ہوئے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سے آنے والی عذاب، آنے والی مصیبت، آنے والی پریشانی کو ڈال دیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم بھی آج اس دنیا میں موجودہ دور کے اندر جس مصیبت اور جس وبا سے آج ساری دنیا پریشان ہے، وہ عذاب، وہ شکل ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ ہم خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر اللہ تو اپنا غیبی مدد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بشری لغزشوں کو، ان کی بشری خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف فرما اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم اخذل الكفر والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسا
عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد ووفقهم لكل ما تحبهم وترضاه وسدد خطاهم وبارك لهم في عمرهم. اللهم احفظهم من شر الاشرار وكيد الفجار واحفظهم آناء الليل واطراف النهار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واخر دعوانا ان الحمد لله